السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کا دھماکہ سیریز۔ اس سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قیامت کی یہ نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ اور ہم اپنی اس دنیا کی مختصر زندگی کو درست کر لیں اور اس دنیا کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر محفوظ کر کے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے اور آخرت میں ہم اطمینان اور سکون کی سانس لے سکیں۔ حضرات گرامی، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے چھٹی نشانی کو۔ آپ نے 5 نشانیاں جانی ہیں، سنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت و رسالت پہلی نشانی کے طور پر، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوسری نشانی کے طور پر، اسی طرح سے صحابہ کرام چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا تیسری نشانی آپ نے جانی ہے، صحابہ کرام کا اس دنیا سے تشریف لے جانا یعنی ان کا خاتمہ ہو جانا یہ چوتھی نشانی کے طور پر آپ نے جانا، اور بیت المقدس کی فتح یہ 5ویں نشانی، اور چھٹی نشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب چیز بتائی ہے۔ بکریوں کی قواس جیسی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت۔ بکریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے قواس، جس سے ان کے ناک سے، بکریوں کی ناک سے کچھ لیکوڈ جیسی چیز نکلتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قواس الغنم ان کو کہا جاتا ہے عربی میں، ایک بیماری جو جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اس کثرت کو قواس الغنم سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ طاعون میں بھی بدن میں ایک ایسا زخم ہو جاتا ہے جس سے ایک سیال مادہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور مریض اس کے باعث اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علامت طاعون امواس کی صورت میں واقع ہو چکی ہے۔ امواس بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی تھی جس میں ہزاروں لوگ مرے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کا بھی اس میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی تھی، اور یہ مرض اتنا درجہ بڑھتا تھا کہ آدمی اس دنیا سے کوچ کر جاتا تھا، اور یہ متعدی بھی ہوتا تھا۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے صحیح بخاری کی وہی روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجزیہ والموادعہ میں 3176 3176 نمبر حد پر ذکر کیا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں اس کی نشانیوں کے طور پر شمار کر لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں موتان کا قواس الغنم یعنی وبائی امراض سے کثرت اموات کا ذکر بھی فرمایا، کہ جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ متعدی بیماری کے نظر ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی اموات ہوں گی۔ امت اسلامیہ میں، تاریخ اسلام میں یہ واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیت المقدس کے فتح کے بعد 16 سن ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا تھا پہلی بار، اور یہ بیماری 18 سن ہجری میں واقع ہوئی تھی، جبکہ سرزمین شام میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا تھا اور اللہ کی مخلوق بڑی کثرت سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ 25,000 مسلمان بھی اس کے شکار ہوئے تھے۔ اس وبا میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب وغیرہ بڑے بڑے صحابہ رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک نشانی یہ ہے، چھوٹی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے 7ویں نشانی کے طور پر آپ یہ جانیے کہ مختلف قسم کے فتنے سر اٹھانا شروع کر دیں۔ مختلف قسم کے فتنے اتنے زیادہ فتنے ہوں گے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی دیکھیے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، قبل اس کے کہ فتنوں کا سیلاب آ جائے۔ جس طرح سے اندھیری رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طرح سے فتنوں کے بادل چھا جائیں، ان سے پہلے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے ایک معمولی سامان کے بدلے، معمولی چیز کے بدلے، دنیا کے ایک معمولی فائدے کے بدلے انسان اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا، اس قدر فتنہ ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتنوں سے پہلے پہلے تم اپنے اعمال درست کر لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کتاب الایمان میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اس میں ترغیب دی گئی ہے امت کو کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، فتنوں کی وجہ سے نیک عمل کر لیا جائے۔ پے در پے رونما ہونے والے اور مشغول کر دینے والے فتنوں کو کہ اس دور سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوگا اور چاندنی کا اس میں نام و نشان نہیں ہوگا، نیک اعمال بجا لانے کی ترغیب دی گئی ہے، ابھارا گیا ہے امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، یا صبح کے وقت تو مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ فتنے بہت عظیم اور ہولناک ہوں گے، بڑی ہی خطرناک قسم کے فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں کی وجہ سے ہی انسان اپنے معمولی فائدے کی بنیاد پر اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا اور ایمان کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی ہے، جو 7ویں نشانی کے طور پر مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کی زندگی کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے اور آخرت کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ تو بکثرت فتنوں کا آنا بھی یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان فتنوں میں گرفتار ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی توفیق بھی دے اور ان فتنوں سے اپنی پناہ میں ہم سب کو رکھے، ان فتنوں سے ہم سب کو نجات دے دے۔ حضرات گرامی، قیامت کا دھماکہ سیریز خود دیکھیے، دوسروں تک شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی ضرور دبائیے، لائک کیجیے، اور اللہ رب العالمین سے خود اپنے لیے، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے آنے والے، برپا ہونے والے سارے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔